یار پا جنید اج لمحہ فکریہ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک سیکٹری مذہبی امور ریٹائر ہوئے ہیں اعظم رٹھور صاحب. ان کے حلقے میں ان کی جو شہرت ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. بڑے بیچارے نیک اور شریف آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں. وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو ان کو وہ پینشن وینشن یہ وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملے جو کٹتے رہتے ہیں تنخواہوں شنخواہوں سے اور باقی سارا کچھ لوازمات وہ کافی سارے تھے. میرا خیال ہے کو 60-70 لاکھ روپیہ بن گیا تھا ان کا. لو جی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے ایک بڑا ہی ان کا کمال کا دوست بنا ہوا تھا اور بڑا فیملی ٹرمز اور بڑا آنا جانا بڑی بھائی بندی اور بڑا گھریلو تعلق جس بندے سے بنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ بینک میں ہی تم نے پیسے رکھ چھوڑنے ادھر دو مجھے میں لگاتا ہوں بزنس میں اور تمہیں پرافٹ دیتا جاؤں گا. لو جی اس عمر میں جب وہ بیچارے ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے جب آمدنی نہ ہو رہی ہو اور آگے خرچہ ہو رہا ہو تو ظاہر ہے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں پیسے. بالکل. انہوں نے اٹھا کے اس بندے کو پیسے دے دیے. کچھ دیر کے بعد وہ بندہ مکر گیا ہے. اب پرافٹ شرافٹ تو کدھرے رہ گیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ پیسے میں نے تم سے لیے ہی نہیں. کون سے پیسے ہیں چلو دوڑو. وہ بیچارے منتیں ترلے ادھر ادھر دوستوں یاروں کے کرتے پھرتے ہیں. اسے فون کرتے ہیں تو آگے سے چل رہا ہوتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. یہ ویسے بہت بڑا لمحہ فکری ہمارے معاشرے کا. اور یہ جو المیہ ہے یہ ہر تیسرے چوتھے گھر کا المیہ ہے. کون لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں یعنی جو بزنس لائن میں نہیں ہوتے اور پھر بھی پیسے انویسٹ کرتے ہیں. 3 بڑی کیٹیگریز ہیں نا. ایک لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بیچارے پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک برائٹ فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے. دوسرے وہ سرکاری ملازمین جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں. اور تیسرے وہ جن کو وراثت میں پیسے ملتے ہیں. یہ 3 لوگ پیسے کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے وہ کسی نہ کسی غلط فیصلے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بجائے یہ کہ وہ ہر ماہ پروفٹ لینے جائیں وہ ہر ماہ صرف گلا شکوائی کرنے جاتے ہیں. ہاں یہ یار ادھر ڈنمارک میں ایک ہمارے بہت پرانے بزرگ دوست ہیں اے ڈی بٹ صاحب. مجھے یاد ہے دلدار پرویز پٹی صاحب نے مجھے ان سے ملوایا تھا. گجرانوالا کے ہی ہیں اے ڈی بٹ صاحب. لو جی وہ بیچارے ساری زندگی کی اپنی کمائی اکٹھی کی ہوئی کرتے کرتے ادھر انہوں نے جوہر ٹاؤن میں کہیں 4 کنال کی کوٹھی بنوا لی جی. بنوائی کس کے تھرو؟ اپنی سالی کو پیسے دیتے رہے. اس کا خامد جو تھا وہ بنوا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہن ہی ہے اپنی اس کا خامد بنا رہا ہے یہ بھائی ہے ہمارا بہنوئی ہے بنا رہا ہے چلو. لو جی کوٹھی تیار شیار ہو گئی سارا کچھ ہو گیا 4 کنال کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی اس سالی کا خامد فوت ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ محترمہ جو ہیں وہ کسی اور بندے کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں. وہ جو بندہ جو نیا فلم میں انٹر ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ گل سنیں کوٹھی یہ ہماری ہے ہم ہی اس میں رہ رہے ہیں اس نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے رہ گئی رجسٹری میں کرا لیتا ہوں فکر نہ کرو تم. لو جی کاغذات سارے وہ اپنے نانوں کرا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. جعلی کاغذات بنوا کے اے ڈی بٹ صاحب آئے ادھر. انہوں نے آگے روڑا شولا ڈالنے کی کوشش کی. تم یقین کرو گے کہ انہوں نے ان پہ کیس کروا کے ان کو اندر دے دیا. بزرگ آدمی 70-72 سال کی عمر ان کی جیل میں یار کتنی دیر رہ کے گئے ہیں. آخر وہ منتیں کریں کہ مجھے جیل سے نکلوا دو میں لعنت بھیجتا ہوں اس کوٹھی کے اوپر مجھے واپس چلے جانے دو یار میں نہیں یہاں پہ رہتا. اچھا یہ جو جس انویسٹمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو لوگوں کو بادلِ نخواستہ کرنی پڑتی ہے اس میں جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ ان کا رویہ تو قابل مذمت ہے ہی. لیکن کسی نہ کسی انداز میں ہم لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. جو انویسٹ پیسے کرنا چاہتے ہیں وہ مطلب ان ون وے اور دی ادر وہ لالچ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ان کو جس کاروبار میں وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی اوریجن کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا. اس کی جو نزاکتیں ہیں اس کاروبار کی اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن صرف وہ یہ دیکھتے ہیں جی اتنا پروفٹ ہو رہا ہے فلاں نے انویسٹ کیا ہے میں بھی انویسٹ کر دوں. شروع میں 1-2-4 ماہ تک پروفٹ آتا ہے اس کے بعد زبردستی پکڑ کے اور پیسے انویسٹ کر دیے جاتے ہیں. پھر جس کے پاس آپ نے انویسٹمنٹ کروائی ہوتی ہے پھر اس کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے اور آپ کے ہاں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ پیسے انویسٹ کرنے ہی چاہیے. جس بندے کے پاس ہیں وہ بیچارہ اگر کوئی کام کاج نہیں کرتا تو چلو کہیں انویسٹ کر دے
اس سے بہتر ہے کہ سود کھائے وہ انویسٹمنٹ کہیں کر دے, کاروبار کرے. بالکل کرنی چاہیے. مگر اس میں میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزوں کو اگر توجہ سے دیکھ لیا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ کاروبار کا پتہ کر لیں نجائز تو نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ جو پرافٹ آپ کو بتا رہا ہے وہ کوئی غیر معمولی تو نہیں ہے, اتنا ہی پرافٹ ہے جتنا آپ پیسے اس کو دے رہے ہیں. ڈبل شاہ والی گیم تو نہیں ہے. ہاں, اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کاروبار اس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت خود بھی پتہ کر لیں. یہی نہ کریں کہ آپ کہنے ہاں میرے تڑتے تمہارے جناب کوئی ایسی گل نہیں, اور دیکھو جناب ملک صاحب کوئی ایسی گل نہیں, تسی بھائیو میرے. یا وہ شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو صرف اپنے منافع سے غرض ہونی چاہیے, آپ یہ پتہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کاروبار کیا کرتا ہوں. ایسے بندے کے بھی منہ کے اوپر گرم چائے روڑنی چاہیے. ہنسی والی بات نہیں, یہ شریف لڑائی ہے نا, چائے روڑ دی اوپر. اور جو بندہ یہ نہیں کرتا, جو کہ یہ بندہ کاروبار کر کیا رہا ہے اس کا آتا پتہ بھی نہیں کرتا, اخیر پھر اس کے اوپر چائے روڑ جاتی, وہ پھر بیچارہ بیٹھ کے سڑ کوڑ رہا ہوتا ہے. تم یقین کرو گے کہ یہ جو فراڈیوں کا گروپ ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں, یہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے گلی محلوں میں نظر رکھتے ہیں ان گھروں پہ یا ان لوگوں پہ جن کو پیسے ملنے کی توقع ہوتی ہے, پینشن کی شکل میں, وراثت کی شکل میں, یا باہر سے ان کے رشتہ دار ان کے لیے رقم بھیجتے ہیں. یہ ان گھروں پہ نظر رکھتے ہیں, ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان تک یہ بات, ان کے کان میں یہ بات اڈیلتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ دیتا ہے, اور 1-2 بار آپ نظر انداز کرتے ہیں, الٹیمیٹلی آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہو. ہاں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کا اگر کسی شریف آدمی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا, کوئی سٹینڈ نہیں لیتا اس کے ساتھ. مثلا میں یہ جو واقعہ سن رہا تھا اعظم رٹھور صاحب کا, جس دکاندار کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, بھائی بھرے بازار میں وہ بندہ دکان کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, ارد گرد کے جو دکاندار ہیں, کاروباری لوگ ہیں, وہ سارے کٹھے ہو کے کیوں نہیں کہتے کہ حیا کرو, پیسے دو شریف آدمی. اچھا, ایک یہ بھی مسئلہ ہے ویسے کہ جب آپ پیسے دے رہے ہوتے, پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے, تو آپ قانونی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے. آپ جو لکھت پڑھت جس کو کہتے ہیں نا, وہ آپ مکمل نہیں کرتے, آپ صرف اعتبار پر ہی پیسے اس کے حوالے کر دیتے ہو. بعد میں وہ شخص جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے دیے کب تھے مجھے پیسے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ نہیں, اس کے لیے یہی ثبوت ہے, گرم چائے روڑ دو اس کو. تو اس کے ہاتھ میں گرم چائے نہیں ہوتی. نہیں, اگر ہو تو یہ گل لمبی کر دینا, وہ جب چائے ختم اس کی ہو جائے دیکھ لیں آپ, تو اس کے بعد روڑ دیں. یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.